600 سے زیادہ دن گزر گئے بابر اعظم کی ٹیسٹ کرکٹ میں لاسٹ سینچری کو۔ 32 just hits the seam, jags back just enough. پچھلی 16 ٹیسٹ اننگز میں وہ سینچری تو دور کی بات ایک ہاف سینچری بھی نہیں بنا پایا۔ وہ بیٹسمین جو اس 24 اگست تک ٹیسٹ بیٹسمینز کی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر کھڑا تھا، 10 دن بعد وہ 12ویں نمبر پر آ جاتا ہے۔ اب ٹیسٹ کی ٹاپ رینکنگ میں بھی اس کا نام نظر نہیں آ رہا۔ یہ وہی بابر اعظم ہے جسے کچھ عرصہ پہلے تک فیب فور یعنی اسٹیون سمتھ، جو روٹ، کین ولیمسن اور وراٹ کوہلی کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ یہ کہا جا رہا تھا جہاں ان چاروں کی بات ہوگی وہاں بابر اعظم کا نام ضرور آئے گا۔ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے کیونکہ نمبر 1 پر ہیں وہ، اگر آپ T20 کی رینکنگز کی بات کریں تیسرے نمبر پر ہیں، اگر آپ ODI کی بات کریں نمبر 5 پہ، اگر آپ ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں تو اگر تینوں فارمیٹس میں ٹاپ 5 میں آپ کا نام شمار ہو تو پھر فیب 4 میں آپ کا حصہ کیوں نہیں ہونا؟ نو ڈاؤٹ بابر اعظم ایک بہت بڑا ستارہ ہے اور وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بیٹسمین ہے، لیکن اتنی جلدی اسے وراٹ کوہلی جیسے بیٹسمین سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کوہلی وہ سب اچیو کر چکا ہے جو کرنے میں اب بابر اعظم کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ بابر اعظم دن بدن گرتا ہی جا رہا ہے، اس کی پرفارمنس لو سے لو ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی وہ بھی بابر اعظم ہوا کرتا تھا جو وکٹ پر آتا تھا تو بالنگ سائیڈ اپنی پورا زور لگا دیتی تھی، لیکن بابر اعظم آؤٹ ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ رضوان کے ساتھ اکیلا ہی وکٹ پر کھڑا ہو کر 200 رنز بھی چیز کر جاتا تھا۔ 9 ٹیسٹ سینچریز، 19 ODI سینچریز اور 3 T20 سینچری کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن اب وہی بابر اعظم صرف چند بالز کھیلنے کے لیے گراؤنڈ پر آتا ہے۔ یہ ہے بابر اعظم کے ڈاؤن فال کی کہانی۔ یہ 2019 کا ایئر تھا جب بابر اعظم پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بیٹسمین بنتا جا رہا تھا۔ وہ ہر میچ میں مسلسل پرفارم کر رہا تھا اور ہر میچ میں سکور کرنا اب اس کی عادت بن گئی تھی۔ وہ ٹائمنگ، وہ پرفیکشن اور وہ ٹیکنیک پاکستان کے کسی اور بیٹسمین میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی بہترین بیٹنگ سٹائل کے ساتھ رنز کے انبار کھڑے کر رہا تھا۔ ورلڈ کپ 2019 میں بابر اعظم کے 474 رنز کسی بھی پاکستانی بیٹسمین کے لیے ایک ورلڈ کپ ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز تھے۔ یہ سال بابر اعظم کا تھا۔ اس وقت پاکستانی فینز اور پاکستانی میڈیا سب بابر اعظم کے فین تھے۔ سرفراز احمد جو اس وقت ٹیم کے کپتان تھے، ان کی بیٹنگ اس وقت خراب چل رہی تھی۔ اس ٹائم پر بابر اعظم کو T20 کا کپتان بھی بنا دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابر اعظم T20 فارمیٹ میں نمبر 1 پر بھی آ گئے اور اس جیسی کنسسٹنسی اور کسی بھی بیٹسمین میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ 2020 تک بابر اعظم نے T20 میں صرف 39 اننگ کھیلی تھیں اور ان میں بابر اعظم نے 1527 رنز بنا ڈالے تھے۔ اتنے ٹائم میں اتنے زیادہ رنز والا کوئی اور بیٹسمین اس لسٹ میں نہیں تھا۔ بابر کی ایوریج اس وقت تک T20 میں 50 کی تھی اور دور دور تک کوئی بڑے سے بڑا بیٹسمین بابر کے قریب بھی نہیں تھا۔ اسی دورانیے میں بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کا تیز ترین 1500 رنز کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا تھا۔ 2016 سے 2020 تک بابر اعظم T20 میں سب سے زیادہ بالز فیس کی، یعنی ان کو آؤٹ کرنے کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے بالرز کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ 2021 میں بابر اعظم نے ون ڈے رینکنگ میں کوہلی سے نمبر 1 سلاٹ چھین لی اور اب بابر اعظم ون ڈے فارمیٹ کے بادشاہ تھے۔ بابر اعظم ون ڈے میں دنیا کے نمبر 1 بلے باز بن گئے ہیں۔ بابر اعظم نے رینکنگ میں بھارتی کپتان وراٹ کوہلی کی پوزیشن چھین لی ہے۔ نو ڈاؤٹ اس وقت بابر اعظم ایک بہت بڑے بیٹسمین تھے۔ 2021 میں انڈیا کے اگینسٹ بابر کی شاندار پاری ہو یا ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ T20 سینچری، بابر کا بلہ اب گراؤنڈ پر صرف بولتا تھا۔
Take a bow, Babar Azam. He's cracked a great 100 here. وہ فاسٹ بولر کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا. جب آسٹریلوی ٹیم نے پاکستان کو ٹیسٹ میں 506 جیسا بڑا ٹارگٹ دیا اور پاکستان ٹیم نے شروعات میں ہی 2 وکٹیں کھو دی تو بابر کریز پر ایسے کھڑا ہوئے کہ پیک آسٹریلوی بولنگ لائن اپ بابر کو بال ڈال کر تھک گئی، لیکن بابر اعظم نے اپنی وکٹ نہیں دی. بابر اکیلا اس خطرناک بولنگ لائن اپ کے سامنے 70 اوور کھیل گیا اور بابر کی وجہ سے پاکستان نے وہ ٹیسٹ میچ بچا لیا. لیکن اصل کہانی تو اس وقت شروع ہوئی جب بابر اعظم کے کیریئر میں اپس اینڈ ڈاؤنز آنا شروع ہوئے. یہ وہ 2014 کا ایشیا کپ تھا جب بابر کو دیکھ کر سب حیران ہوئے. انڈیا کے اگینسٹ بابر نے 10 رن سکورز کیے، ہانگ کانگ کے اگینسٹ 9، پھر انڈیا کے اگینسٹ 14 اور افغانستان کے آگے گولڈن ڈک پر آؤٹ ہو گئے. سب بڑے بیٹسمینوں کے کیریئر میں برا ٹائم آتا ہے اور بابر اعظم بھی اپنے برے وقت سے گزر رہے تھے، لیکن یہ بیڈ فیز اتنا لمبا چلنے والا تھا شاید یہ کوئی نہیں جانتا تھا. 2022 کا T20 ورلڈ کپ آیا، بابر اعظم فلاپ، انڈیا کے اگینسٹ گولڈن ڈک. وہ ارشدیپ سنگھ کی پہلی بال ہی اپنے پیڈ پر کھا جاتا ہے اور دوسری طرف وراٹ کوہلی اپنی ٹیم کو میچ جتا دیتا ہے. بابر کی ٹائمنگ پرفیکشن اب وہ نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی. اب بابر کو لوگوں نے کپتانی سے ہٹانے کی ڈیمانڈ بھی شروع کر دی تھی. 2023 کا ورلڈ کپ آیا، بابر اس میں اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے جو لوگ بابر سے چاہتے تھے. اب پاکستانی فینز بابر اعظم سے ہر میچ میں بڑی پرفارمنس دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ خود ہر میچ میں پرفارم کر کے سب کو اس کی عادت لگا چکا تھا. وہ ہر میچ میں پرفارم کیا کرتا تھا اور لوگوں کو یہ دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی کہ بابر آئے گا، سینچری نہیں تو کم از کم 50 ضرور کر کے جائے گا. کوئی دوسرا بیٹسمین رنز بنائے یا نہ بنائے بابر رنز ضرور بنائے گا. اور اب جب وہ رنز نہیں بنا رہا تھا تو اسے خوب ٹرول کیا جا رہا تھا. کرکٹ کو تباہ کر دیا. تو یہ سٹیٹ کون سے کنگ کے ہیں؟ 2023 میں پاکستان افغانستان سے فرسٹ ٹائم ہارا اور پاکستان کو بابر اعظم کی کپتانی میں گروپ سٹیج سے ایگزٹ دیکھنے کو ملا. اس کے بعد پاکستان واپس آنے پر بابر اعظم کو کپتانی چھوڑنے کے لیے کہا گیا اور بابر اعظم نے ریزائنیشن بھی دے دی، لیکن پھر ایک سیریز کے بعد اس کو دوبارہ سے وائٹ بال کی کپتانی پکڑا دی گئی. اور اتنے پریشر کے باوجود بابر اعظم نے بھی دوبارہ سے کپتانی لے لی. پھر سے ڈاؤن فال کنٹینیو رہا. بابر اعظم نے T20 میں نمبر 3 پر بھی کھیل کر دیکھا اور ہاں وہ کپتانی چھوڑنے کے بعد T20 سیریز میں اچھا پرفارم کرتے ہوئے بھی نظر آیا، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے بڑا سکور سینچری. بابر کی بنائی ہوئی لاسٹ سینچری وہی ہے جو بابر اعظم نے ملتان اسٹیڈیم میں نیپال کے اگینسٹ 2023 میں بنائی تھی. اس کے بعد سے اب تک بابر اعظم نے ایک بھی سینچری نہیں بنائی. 2024-25 میں آسٹریلیا ورسز پاکستان ٹیسٹ سیریز میں یہ امید تھی کہ بابر بڑے ہی رنز بنائے گا، لیکن بابر اس سیریز میں بھی فلاپ رہا. بابر فلاپ یعنی پاکستانی ٹیم فلاپ. جب وہ رنز نہیں کرتا تو رضوان کے علاوہ تقریباً پاکستانی ٹیم میں کوئی اور بیٹسمین بھی رنز نہیں کرتا اور اسی لیے پاکستان ٹیم آج اپنا ورسٹ ڈاؤن فال دیکھ رہی ہے. آسٹریلیا والی سیریز میں بابر اعظم فلاپ رہے، وہ ایک بھی 50 نہیں بنا پائے. 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں بھی وہ بڑا سکور نہیں کر پائے. انڈیا والے میچ میں جب پاکستان آرام سے کھیل کر میچ جیت سکتا تھا تب بابر نے اپنی وکٹ دی. اور انڈیا کینیڈا کے اگینسٹ بھی بابر سیم طرح سے آؤٹ ہو گئے. یہ بات ماننے والی ہے کہ بابر میں اب وہ پرفیکشن اور ٹائمنگ نہیں رہی. کبھی بابر کی وکٹ بڑے بولرز کے لیے ڈریم ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم کے سامنے بابر اعظم 50 بھی نہیں کر پاتے. جب سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025 کی شروعات ہوئی ہے بابر اعظم اب تک ایک بھی 50 سکور نہیں کر پائے اور یہ بابر اعظم جیسے بڑے پلیئر پر بہت بڑا ڈاؤن فال ہے. وہ جب بھی وکٹ پر آتا ہے آرام سے چھوٹے بالر کو اپنی وکٹ دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. بابر اعظم کو دوبارہ وہی بابر اعظم بننے کے لیے ایک بہت بڑے کم بیک کی ضرورت ہے. اس کو کہاں کام کرنا ہے اور کس چیز پر فوکس کرنا ہے یہ وہ خود جانتا ہے.
اور امید ہے बाबर आजम अपना फोकस अच्छा करेगा और दोबारा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को उसी तरह सर्व करेगा जैसे वो 2019 और 20 में किया करता था। खेल रहे हैं, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। किंग बाबर कब तक सुनेंगे किंग बाबर? आप किंग है, ओ भाई आप जाली किंग है। 18 उनकी इनिंग्स की बात की जाए, कोई 50 नहीं है। डेफिनेटली देखें, एज अ प्लेयर आप पे भी टाइम आ सकता है और मुझे पता है कि एज अ प्लेयर इस चीज़ में से कैसे गुजरता है बंदा और कैसे उस चीज़ से निकलता है, तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है।